ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک کہ خواب میں بار بار سانپ دیکھنے کی روحانی علامات، اس کے اسباب اور اس کا تفصیلی شرعی علاج۔ خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ولید اور آپ کو اپنے چینل جادو، جنات اور علاج میں اپنے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور اس سے آپ کا علم بڑھتا ہے تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں، تاکہ ہم ایسی ہی مفید معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیوز جو آپ کے لیے مفید ہیں وہ جیسے ہی اپلوڈ کی جائیں تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ناظرین اکرام، خواب میں سانپ دیکھنے کی اہمیت کہ خواب میں سانپ کا بار بار نظر آنا محض ایک عام خواب نہیں ہے، بلکہ روحانی دنیا کی جانب سے ایک اشارہ یا انتباہ ہو سکتا ہے۔ یہ علامات اکثر سحر، جنات یا نفسانی بیماریوں سے متعلق ہوتی ہے۔ احادیث اور تفاسیر میں سانپ کو شیطان کا نمائندہ بھی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اگر خواب میں سانپ کو دیکھا جائے تو اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس طرح کے خواب کی مختلف صورتیں اور ان کی روحانی تعبیر یا کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سانپ کمزور ہے یا مردہ سانپ، یہ خواب میں دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مریض پر مؤثر روحانی علاج ہو رہا ہے۔ اگر سانپ مرا ہوا ہے یا کمزور نظر آتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ جن یا اسیب کمزور پڑ گیا ہو، یا اس پر عمل رقیہ یا جو رقیہ کیا جا رہا ہے اس کا اثر ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، سانپ کا پیچھا کرنا مگر نقصان نہ پہنچا سکنا۔ یہ خواب اس طرف ظاہر کرتا ہے کہ مریض پر حفاظتی جو دعائیں کی جا رہی ہیں، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کا حصار مضبوط ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادو یا جنات کا اثر محدود ہے اور مریض کی دعائیں اسے محفوظ کر رہی ہیں۔ تیسری چیز، بڑا سانپ جو کاٹ لے یا خاص طور پر ہاتھ میں یا پاؤں میں سانپ کاٹ لے، اگر ایسا خواب دیکھا جائے تو یہ ایک گہرے روحانی مرض کی علامت ہے، جیسا کہ سحر مدفون یعنی کہ دفن شدہ جادو جو اکثر قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، یا سحر مرشوش یا جادو جو پھینکا جاتا ہے رستے میں، یا سحر معقول یا جو کھانے پینے کا جادو ہوتا ہے۔ ایسے خواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن یا جادو جسم میں گہرائی تک سرایت کر چکا ہے۔ نمبر 4، خواب میں سانپ کا حملہ آور ہونا اور بچ نکلنا۔ یہ مریض کے ایمانی قوت کی علامت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خبردار بھی کرتا ہے کہ خطرہ آپ کے آس پاس ہی موجود ہے۔ نمبر 5، خواب میں سانپ کا نظر آنا اور اچانک ہی غائب ہو جانا۔ یہ خواب اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ پوشیدہ دشمن یا حسد کی علامت ہو، جو موقع ملتے ہی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، یہ جو بندہ خواب میں سانپ کو دیکھتا ہے اس کی طرف کچھ اشارات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا مفید اور تفصیلی شرعی علاج کیا ہے۔ ناظرین اکرام، روزانہ کی بنیاد پر کچھ دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ آیات بتا رہا ہوں، وہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں۔ نماز کی پابندی سب سے پہلے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 بار، آیت الکرسی 3 بار، تینوں کل اخلاص فلق ناس 3 بار، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پہلے ضروری، اور خاص طور پر رقیہ شریعہ کا اہتمام۔
کہ کسی ماہر راقی سے باقاعدہ علاج کروائیں، پانی پر رقیہ شریعہ پڑھ کر دم کریں، اس پانی کو پئیں اور اس سے نہائیں۔ زیتون کے تیل پر بھی دم کر لیں، اس پر آیت شفا پڑھ کر دم کریں اور جسم پر اس کی مالش بھی کریں۔ ایک اور چیز جو بتاتے چلو جو ضروری ہے کہ گھر کی صفائی روحانی اور جسمانی طریقے سے کریں، گھر سے نجس اور مشتبہ اشیاء کو نکال دیں، نماز کی پابندی اور تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں، اذان کا گھر میں اہتمام صبح اور شام کریں۔ اس کے علاوہ کچھ نفسیاتی اور عملی احتیاط بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈر، خوف اور خاص طور پر وسوسوں سے بچیں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں شیطان کا ہتھیار ہیں۔ اپنے حسب توفیق صدقہ اور خیرات کو معمول بنائیں، استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیں۔ تو یہ اس طرح کی جو جتنے بھی استغفار سے متعلق چیزیں ہیں اس کو پڑھتے رہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی عزیز ایسے خواب کو بار بار دیکھ رہا ہے تو کسی ماہر روحانی معالج سے رابطہ کریں، تاکہ یہ ضرور دھیان رکھیں کہ معالج قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو، جادو، ٹونے یا غیر شرعی طریقوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے لوگ مشہور ہیں، بہت سے لوگ جگہ جگہ ملتے ہیں جو غیر شرعی طریقے سے علاج کرتے ہیں، اس سے جو معاملہ ہے وہ ختم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماری سے شفا عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو اس موضوع پر مزید تفصیل چاہیے یا اگر آپ کا اس موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو آپ کے سوال کے اوپر ہی بنا دی جائے، تاکہ جو سوال ہے اس کو تفصیل کے ساتھ اس کا جواب آپ کے لیے دیا جا سکے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہماری نئی ہر ویڈیو جیسے ہی آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔